إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے جس خطبۃ الحاجہ خطبہ مسنونہ پڑھا گیا ہے، یہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجالس میں، اسی طرح جمعہ کے خطبے میں اور دوسرے مناسبات میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، ان کے سامنے کوئی نصیحت کرنی ہوتی، کوئی بات رکھنی ہوتی تو اس خطبے کو پہلے پڑھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، گرچہ مختصر ہی بات کرنی ہو لیکن اس خطبے کو اپنے صحابہ اکرام کے سامنے ضرور پڑھتے تھے. اس خطبے کے اندر جو کلمات ہیں غور کریں تو انتہائی اہم ہیں. صحابہ اکرام عربی زبان سمجھنے والے تھے. ایک مرتبہ دو مرتبہ پڑھنے کے بعد ہی ان کے لیے اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں یہ میسج پہنچانا کافی تھا، لیکن شریعت نے بعض چیزوں کو ہماری زندگی کے ساتھ ایسے جوڑ دیا ہے جو روز مرہ کی زندگی میں یا ہر ہفتے یا مہینے یا سال میں وہ ہماری زندگی کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، بار بار ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی اہم ہے. ان کے اندر جو میسج ہے وہ میسج ہر انسان اپنے سامنے ہمیشہ زندگی گزارتے ہوئے رکھے. اگر ان چیزوں کو بھول گیا تو اس کا جو خسارہ ہوگا، اس کا جو نقصان ہوگا وہ انتہائی عظیم خسارہ ہوگا. اب غور کریں، روزانہ ہم کلمہ اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کا یہ جملہ ہم روزانہ دن میں تقریباً 300 مرتبہ کہتے ہیں. ابھی اذان ہوئی، اللہ اکبر مؤذن صاحب نے 4 مرتبہ دہرایا. اسی طرح اقامت میں، نماز شروع کرتے وقت، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے وقت، اسی طرح نماز جیسے ختم ہوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ کلمہ روزانہ تقریباً ایک مسلمان 300 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. ہماری عمر ابھی 40 سال، 50 سال، 60 سال کسی کی ہو چکی، تو کتنے لاکھ مرتبہ ہم کہہ چکے ہوں گے. تو کیا اللہ رب العالمین نے اس کلمے کو یا اس طرح کے اور بھی بے شمار جو کلمات ہیں ہماری زندگی کے ساتھ بلا مقصد کے جوڑ دیا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے عظیم مقصد ہے. یہ دین کی بنیادی تعلیمات ہیں. اگر انسان ان چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، ان کے معنی و مفہوم کو سمجھے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرے تو انشاءاللہ ان چیزوں میں اس کی کامیابی ہے. لیکن اگر ان چیزوں سے اس نے غفلت برتی، ان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا، ان کے برخلاف اپنی زندگی گزاری، اپنا عقیدہ منہج ان کے برخلاف رکھا، تو پھر جو خسارہ ہے وہ انتہائی عظیم خسارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے شریعت دی اور اس شریعت کو لوگوں کو اللہ کے رسول نے 1-2 دن نہیں
مسلسل 23 سال تک سمجھایا، پریکٹیکل ان کو کر کے دکھایا کہ کون سا عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب شریعت مکمل ہو گئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے، جو مقصد تھا آپ کی بعثت کا، وہ مقصد پورا ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آخری ایام کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک واضح روشن صراط مستقیم پر، روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، یہ جو دین تم کو دے کر جا رہا ہوں، یہ اتنا واضح ہے، اتنا روشن ہے، اس میں کوئی گنجلک نہیں ہے، کوئی گھماؤدار چیز نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ لیلھا کنہارھا، کہ اس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہے۔ جو دین اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو سکھا کر جا رہے تھے، وہ بالکل واضح تھا ان کے لیے۔ تو اللہ کے رسول اس دین کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لیلھا کنہارھا، اتنی روشن ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح ہیں۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اب اس دین کو، اس واضح اور روشن راستے کو، شاہراہ کو چھوڑ کر جو ادھر ادھر جائے گا نا، تو اس کا انجام ہلاکت ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ نجات نہیں پائے گا۔ یہ سیدھا راستہ جسے قرآن نے صراط مستقیم کہا ہے، اور جس کے لیے ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں کئی مرتبہ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو بار بار ہم دہراتے رہتے ہیں، تو یہ انتہائی اہم ہے۔ ایک ایک نقطے پر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کے پیچھے کیا اصل میسج ہے ہمارے لیے، اور ان کے اوپر اگر انسان نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تو ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول جو دین دے کر صحابہ اکرام کو گئے تھے، یہ صراط مستقیم تھا، یہ ہدایت کا ضامن ہے۔ اگر کوئی اس راستے پر چلے، اس دین کی اتباع کرے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ راستہ سیدھا راستہ جانے والا ہے، یہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی ادھر ادھر بھٹکے گا تو اس کا انجام کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے اسے اور مزید واضح کر کے بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابھی جس طرح صحابہ اکرام ایک دین پر قائم تھے اس وقت، تو ہمیشہ قیامت تک یہ دین اسی طرح بغیر کسی ملاوٹ کے صاف و شفاف شکل میں دنیا میں موجود رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اس دین کے اندر عنقریب کچھ لوگ ایسے اس امت میں پیدا ہوں گے جو ملاوٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو اس دین کے اصل چہرے کو، صاف شفاف اور روشن چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے ملائیں گے جن کا حقیقت میں دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے پہلی یہ پیشن گوئی کی تھی، اور اس کے لیے واضح طور پر اللہ کے رسول نے بیان بھی کر دیا تھا کہ ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں، مثلا یہود، نصارہ، فرماتے ہیں کہ ان کے اندر 71-72 فرقے تک پیدا ہو چکے تھے۔ جو اصل دین تھا، اصل دین سے ادھر ادھر ہوتے ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہو چکی تھی، اور اس امت کے اندر بھی یہی حالت ہوگی۔ اس امت میں بھی اسی طرح فتنے رونما ہوں گے، بہت سارے گمراہ فرقے پیدا ہوں گے، دین کی جو اصل شکل و صورت ہے اسے بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ انجام کیا ہوگا ان گمراہ فرقوں کے پیچھے چلنے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلھا فی النار، یہ تمام کے تمام جو فرقے ہیں یہ سب کے سب جہنمی ہیں، اور جہنم کی طرف اپنے پیچھے لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ دعات علی ابواب جہنم، اللہ کے رسول ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے پر بہت سارے داعی ہوں گے جو اسلام کے نام پر جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر بھی اس طرح کے فرقے پیدا ہوں گے، اور یہ سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وہ ایک فرقہ کون ہے، وہ ایک جماعت کون ہے جو جنت جانے والی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ معیار ہے، ہم ما کان علیہ انا اليوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ
جس دین پر قائم ہے، جس عقیدے و منہج پر قائم ہے، جس شریعت پر قائم ہے، جو بھی قیامت تک اس کی اتباع کرنے والا ہوگا، اس پر چلنے والا ہوگا، وہی نجات پانے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک وصف بیان کر دیا ہے، کوئی نام نے بیان نہیں کیا، قیامت تک جو بھی اس دین کو پکڑے رہے گا، اسی دین پر چلنے والا رہے گا، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والا ہے اور یہ راستہ اسے جنت میں لے جانے والا ہے۔ لیکن اگر اس دین کے اندر ادھر ادھر کچھ بھی کسی نے ملاوٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام کیا ہے؟ بڑا بھیانک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول اپنے ہر خطبے کے اندر بیان کرتے تھے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ کے رسول ہر خطبے میں اسے دہراتے تھے۔ صحابہ اکرام پہلی مرتبہ ہی سمجھ گئے تھے، لیکن یہ ایسی چیز تھی کہ جسے بار بار اللہ کے رسول ضروری سمجھتے تھے کہ انہیں یاد دلایا جائے کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کیا ہے؟ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ جہنم کے اندر لے جانے کا سبب ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، اس کی حفاظت کرے۔ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر سب سے قیمتی کوئی شے ہے تو ہے ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام۔ اگر اس کی ہم نے حفاظت کر لی تو یقیناً اللہ رب العالمین کے پاس جب ہم پہنچیں گے تو رب کی جنت سے محروم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اس خطبے کے اندر جو پہلی 3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، ان میں سے پہلی آیت جو ہے اللہ رب العالمین نے اس میں کیا کہا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جب تمہاری وفات ہو، اس دنیا سے جب تم رخصت ہو، کوشش کرنا کہ اسلام کی حالت میں اس دنیا سے تم رخصت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اس جملے کو دہراتے تھے، کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ انسان کے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ لینے والی۔ جس طرح ہم اپنے روپیے پیسے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، اگر کوئی چور داخل ہو، کوئی ڈاکو داخل ہو ہمارے گھر میں اور لوٹنے کی کوشش کرے تو ہم اس کے لیے دروازہ کھلا نہیں چھوڑ دیتے۔ کوئی ہماری بہن بیٹیوں کی عزت لوٹنے کے لیے آئے تو ہم اس کے لیے دروازہ کھلا نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ جس دین پر تمہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ انتہائی صاف شفاف دین ہے، یہ وہی صورت ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی، جو دین کی اصل شکل و صورت ہے، جو معیار ہے کامیابی کا اور ناکامی کا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اگر دوسرے لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم نے ایمان لایا ہے، یہ صحابہ کرام کو خطاب ہے، تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر اس طرح ایمان نہ ہو تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ آگاہ کر دیا تھا کہ اس طرح کے اختلافات اس دنیا میں رونما ہوں گے، فتنے رونما ہوں گے، اسلام کے نام پر لوگ دنیا میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو تمہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے۔ اس لیے ضابطہ اور معیار وہی ہے جو صحابہ اکرام کا دین تھا، جو صحابہ اکرام کا عقیدہ و منہج تھا۔ جو بھی اس کو تھام کر رہے گا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس راستے سے ادھر ادھر بھٹکے گا اس کا انجام ہلاکت ہے، اور ہلاکت سے مراد یہاں جہنم میں جانا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ چوکن نہ رہنا چاہیے۔ صحابہ اکرام انتہائی محتاط تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت پڑھیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہی فتنوں کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس جاتا اور اکثر و بیشتر فتنوں کے متعلق، شر کے متعلق پوچھتا، دوسرے صحابہ کرام خیر کے متعلق پوچھتے، میں شر کے متعلق۔ کیوں؟ مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں اس فتنے کا شکار میں نہ ہو جاؤں، کسی بدعت کے اندر، کسی اسی طرح کے فتنے کے اندر میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور میری آخرت اور دنیا دونوں برباد نہ ہو جائے۔ چنانچہ دوسرے صحابہ کرام بھی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور پوچھتے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے درمیان ان کو کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا، انہوں نے 2 پتھر لیے اور ایک کو دوسری کے اوپر رکھا اور کہا کہ ان 2 پتھروں کے درمیان کیا تمہیں کوئی روشنی نظر آ رہی ہے؟
لوگوں نے کہا کہ انتہائی ہلکی سی مدھم سی روشنی نظر آ رہی ہے، بالکل اندھیرا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک پتھر کے اوپر دوسرے پتھر کو رکھا جائے تو وہاں کتنی روشنی ہوگی. تو انہوں نے یہ مثال دے کر سمجھایا اپنے شاگردوں کو کہ یہ جو ہلکی سی تمہیں روشنی نظر آ رہی ہے نا، یہی سنت کی روشنی ہے. ایسے زمانے یقیناً مستقبل میں آنے والے ہیں کہ بدعتوں کا اندھیرا ہوگا اور سنت کی روشنی انتہائی دھیمی اور مدھم ہو جائے گی. یہاں تک کہ جب کسی بدعت پر رد کیا جائے گا تو لوگوں کی اس بدعت کے ساتھ ایسی محبت ہو جائے گی، کیا کہیں گے کہ آج ایک سنت چھوڑ دی گئی، حالانکہ بدعت پر رد کی جائے گی. ہمیشہ قیامت تک ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو سنت رسول پر قائم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو صحابہ اکرام کو دے کر گئے تھے اسی دین پر قائم ہوں گے اور قیامت تک یہ ہوں گے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جماعت ختم ہو جائے، گرچہ ان کی تعداد تھوڑی ہو لیکن یہ قائم رہیں گے اور لوگوں کو اصل دین کی طرف بلاتے رہیں گے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی، ابھی چند سالوں کا عرصہ صرف گزرا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محراب رسول کے اندر، مسجد نبوی کے اندر ظالمانہ طور پر قتل کیا جاتا ہے اور پھر یہ فتنوں کا دور شروع ہوتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں اور انہیں بھی ان باغیوں نے ظالمانہ طور پر قتل کر ڈالا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہیں اور یہ ایسا موقع ہے جس میں فتنے انتہائی عروج پر تھے. چنانچہ صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر آپ پائیں گے امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کی حالت یہ تھی کوئی بھی شخص کسی کو دین کے متعلق حدیث رسول کے متعلق کچھ بیان کرتا تو لوگ فوراً قبول کر لیتے، اس لیے کہ سب کے سب ایک دین پر قائم تھے. لیکن جب فتنہ رونما ہو گیا، اللہ کے رسول نے پہلے ان کو تنبیہ کی تھی کہ دنیا میں عنقریب فتنے رونما ہوں گے، بدعتیں ایجاد ہوں گی. تو جیسے ہی یہ فتنہ رونما ہوا تو لوگ چوکنا ہو گئے اور کہنے لگے سموا لنا رجالکم، تم نے یہ بات کن سے سنی ہے؟ تمہارے استاد کون ہیں؟ تم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی ہے یا کسی دوسرے سے سنی ہے؟ ذرا بتاؤ کہ تمہارے استاد کون ہیں، کن سے تم نے یہ علم حاصل کیا؟ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، دیکھا جاتا اگر بیان کرنے والے ان کے جن سے انہوں نے یہ بات سنی ہے، جن سے یہ علم حاصل کیا، اہل سنت میں سے ہوتے تو پھر ان کی بات قبول کی جاتی، اور اگر اہل بدعت میں سے ہوتے تو ان کی بات رد کر دی جاتی، قبول نہیں کی جاتی. یہ اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان تفریق کب شروع ہو گئی ہے؟ ابھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ہے، اور اسی زمانے میں اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان تفریق شروع ہو چکی، کیونکہ دین کی اصل شکل و صورت جو تھی یہ بگاڑنے پر تلے ہوئے تھے. اور حدیث رسول کے متعلق بھی بے شمار ایسی حدیثیں وجود میں آئیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اپنی طرف سے حدیثیں گڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے تھے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ظاہر ہوئے جو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آتے تھے مدینے کے اندر. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے اسی مقدمے کے اندر بیان کیا ہے. ابو الزناد رحمہ اللہ کا قول جو تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں ادرکت بالمدینہ مئۃ کلهم مأمون لا يؤخذ عنهم العلم يقال ليس من اہلی. مدینے کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو میں نے پایا جو انتہائی امانت دار تھے، دین کے معاملے میں ان پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا تھا، امانت دار، تقوی و پرہیزگار، اس معاملے میں کوئی کلام نہیں، لیکن لا یؤخذ عنہم العلم، ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ تابعی ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر یہ اثر موجود ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ اثر نقل کیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ دین سکھاتے تھے خود سے بڑھ کر، لیکن لوگ انتہائی محتاط، ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا. کیوں؟ یقال لیس من اہلہ، کہا جاتا کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ دوسروں کو دین سکھائیں. امام مالک رحمہ اللہ جو دوسری صدی ہجری کے اندر جن کی وفات ہوئی ہے 179 ہجری میں، اور امام اہل سنہ امام دار الہجرہ جن کا لقب ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جب یہ لوگ خود سے دین سکھانے کے لیے آتے تھے تو ان سے کیوں نہیں سیکھا جاتا تھا؟ یہ خود سے لوگوں کو سکھا رہے ہیں، ایک اچھی چیز ہے،
امام مالک رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ یہ علم جو لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے یہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا، خود سے کتابوں سے رٹ لیا تھا. اس لیے تابعین تبع تابعین انتہائی محتاط رہتے اور ایسے لوگوں سے علم نہیں لیتے تھے. یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، اور اسی میں اس طرح کے فتنے رونما ہونے شروع ہو چکے تھے. اور اس طرح ہمارے اسلاف نے، تابعین تبع تابعین اور اس سے پہلے صحابہ کرام نے دین کے معاملے میں اس طرح احتیاط برتا ہے، تب یہ دین صحیح اور شفاف شکل و صورت میں ہم تک پہنچا ہے. اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روافض کا، شیعوں کا فتنہ شروع ہوا، یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ ہی اللہ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گڈھے میں ان کو ڈال کر زندہ جلا دیا تھا، جس پر عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر میں ہوتا تو انہیں اس طرح نہ جلاتا بلکہ ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، اگر کوئی اپنے دین کو بدل دے یعنی مرتد ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے. تو انہیں آگ کے حوالے تو نہ کرتا، البتہ ان کو مرتد ہونے کی وجہ سے ضرور قتل کرتا. تو یہ عقیدہ کون سا عقیدہ تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اللہ رب العالمین کہتے تھے، الہ کہتے تھے، معبود کہتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی خوارج کا فتنہ ظاہر ہوا، جو کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے بظاہر ان کی بات قرآن سے ماخوذ تھی، ان الحکم الا للہ، کہ صرف قانون اگر چلے گا دنیا میں تو صرف اللہ رب العالمین کا قانون چلے گا. اچھی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے جیسے کہ صحابہ کرام نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، گرچہ یہ کلام برحق ہے لیکن اس کے پیچھے باطل مقاصد تھے. ان خوارج نے صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین کو قتل کرنا شروع کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ خبیث فکر دنیا میں موجود ہے اور اسی طرح قتل و غارت گری ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین اس طرح کے شر سے بچائے. اسی طرح صحابہ کرام کے زمانے میں ہی تقدیر کے انکار کا فتنہ ابھرا تھا. اب صحیح مسلم کے اندر پہلی حدیث پڑھیں، صحیح مسلم کی پہلی حدیث کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ بصرہ کے اندر معبد الجہنی نام کا ایک شخص تھا جس کی صفت یہ بیان ہوئی ہے یتکفرون العلم ویقرؤون القرآن، کہ یہ اور ان کے جو ساتھی تھے یہ قرآن کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے، علم کی باتیں کرتے، لیکن ساتھ میں کیا کہتے؟ وَيَزْعُمُونَ أَلَّا قَدَرْ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفْ، یہ گمان کرتے تھے تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کو کسی چیز کا علم کب ہوتا ہے؟ جب وہ واقع ہو جاتا ہے تب ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. یہ صریح کفریہ کلمہ صحیح مسلم کے اندر پہلی حدیث ہے، اس کے اندر امام مسلم نے یہ قصہ بیان کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی یہ سنتے ہیں فوراً کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کریں تب بھی اگر تقدیر پر ایمان نہ لائیں تو اللہ رب العالمین ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کریں گے. یہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی انہیں جنت میں نہیں پہنچا سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتنے اسی زمانے میں ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، اور جس قدر یہ زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا اسی قدر فتنوں کے اندر زیادتی آئے گی، اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں بھی اسی راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے اسلاف نے اختیار کیا تھا. صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین جس قدر وہ محتاط تھے اپنے دین کو لے کر، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں بیان کرتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو اس چیز کو ہمیشہ ہمیں اپنی نظر کے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ دین جو ہمارے پاس ہے، یہ جو ایمان ہے بڑا قیمتی ہے، اس سے کوئی قیمتی سرمایہ ہمارے پاس نہیں. اس لیے اس دین کے متعلق محتاط رہیں. جو اہل علم، معروف سلفی علماء ہیں جو حقیقت میں اسی دین کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، ان سے دین کو سیکھیں اور اسی دین پر عمل کریں اور کسی بھی طرح کے کسی بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اس سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم جو ہم حقیقت میں ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، عملی طور پر اس پر عمل بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اصل دین پر، جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دے کر گئے تھے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.